أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام و اما حوا کو جنت میں ٹھہرنے کو حکم فرمایا۔ اسکن انت وزوجک الجنہ، جنت میں رہو، کھاؤ پیو، بس اس درخت کے قریب مت جانا۔ گندم کا درخت تھا، اس کے قریب مت جانا، اس کے علاوہ بھی ہمارے واہ ہے۔ اور شیطان نے جب یہ اعزاز اکرام آدم السلام کا دیکھا اور خود راندہ درگاہ ہوا اور پھر جنت میں نظرات کی سکونت دیکھی تو وہ تو حسد کی آگ میں جل بھن گیا، اور اس نے ان حضرات کو جنت سے نکالنے کی سعی اور کوشش شروع کر دی۔ اب یہ حکم واضح تھا کہ درخت کے قریب مت جانا، شیطان کو بے علم تھا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو قرائن سے ان کے بعد ذہن میں یہ بات تھی کہ جنت میں میرا ٹھکانا کہیں عارضی نہ ہو، اور ان میں ایک قرینہ تو یہ تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں آپ کو خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جہاں خلیفہ بنایا جائے گا تو خلیفہ کو وہاں بھیجا جائے گا، لیکن ان کے بعد ذہن میں تھی۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اسکن کا اسکن سکون کرو تم اور تمہارے گھر والے، قیام کا نہیں فرمایا، تقیمہ تقیم اسکن۔ سکونت لفظ عام طور پر عارضی جہاں ٹھہرنا ہوتا ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عاشق تھے، اس قرب الہی سے اور اس جو مشاہدے کی جو لذتیں تھیں وہ ان سے محروم نہیں ہونا چاہتے تھے، اس سے دور نہیں ہونا چاہتے، تو شیطان نے اسی راستے سے اور ان کی عشق اور محبت کے راستے سے ان کو دھوکہ دیا۔ کیونکہ شیطان کی بڑی اہم چال ہوتی ہے کہ ہر انسان کو اس کی دلچسپی کے راستے سے ہی دھوکہ دیتا ہے۔ نیک کو نیکی کے راستے سے مارتا ہے اور برے کو برائی کے راستے سے مارتا ہے۔ شیطان آدم علیہ السلام کی اس کیفیت کو سمجھتا تھا، وہ
ہاں یہاں چاہتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ کے قرب میں رہیں، کیونکہ جنت اللہ کے قرب کا خاص مقام ہے، اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حصی قرب بھی ہے، مانوی قرب بھی ہے۔ تو لوگ آتا ہے، اب وہ تفاصیر میں واقعات لکھے ہیں کہ کس طرح وہ داخل ہوا اور ان حضرات کے پاس آ کر ایمان نے وقت طور پر کہا ہے کہ اللہ نے ایک اس طرح سے روکا ہے، اس لیے روکا ہے کہ اس کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ، اب فرشتوں کی طرح تم ہو جاؤ گے، یا تو ہمیشہ یہاں رہنے والے بن جاؤ گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے روکا ہے۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ سب یہ بات ہی ہو، خاص محمد قسم بھی کھائی اللہ تعالیٰ کی۔ اب آدم السلام بالکل یعنی پہلا انسان ہے، اور وہ اوپر جنت کا ماحول ہے اور اس میں شیطان جھوٹی قسم کھا رہا ہے، تو ان کے تو حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی، یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ آدم السلام اس کی قسم پر اعتبار کر بیٹھے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اور وہ جو نہیں تھی، نہیں یعنی شجرہ، وہ ذہن سے ذہول کر گئی، بھول گئے اس کو، یا اس کے بارے میں ذہن میں کوئی تعویل آ گئی، وہ شروع میں تھی، بعد میں میرے لیے اس کی اجازت ہے، میں فرشتوں کی طرح پاکیزگی اختیار کر لوں گا اور ہمیشہ رہنے والا بننے۔ شروع میں شاید اللہ نے اس لیے منع کیا ہو کہ بھائی ابھی اس مقام اور مرتبے پر نہیں ہے۔ بہرحال ظہور ہو گیا، اس لیے قرآن نے دوسری مقام لم نجد لہ عزما، نسیہ بھول گئے تھے، لم نجد لہ عزما، یہ عزم اور ارادے کے ساتھ یہ غلطی نہیں کی انہوں نے، اور پھر محبت کے راستے سے کی، یعنی یہ محبت کو، وہ اللہ کا عاشق تھے، وہ چاہتے تھے یہیں رہیں، اور ان کے ذہن میں چونکہ پہلے بھی یہ بات تھی، شیطان نے کہا کہ بھی آپ اگر ہمیشہ یہاں رہنا چاہتے ہو کہ یہی صورت اور مشورہ ہے آپ کو کہ آپ اس درخت کو کھا لو۔ اس لیے قرآن کا فضلہما بغرور، غرور یعنی دھوکے کے ساتھ ان کو کھینچا، دھوکے کے ساتھ ان کو مائل کیا، فضلہما بغرور، فریب کے ساتھ۔ اب بالکل تجربہ نہ ہو اور پہلی دفعہ ایسا واقعہ پیش آ رہا ہو تو آپ اس میں، اور پھر اللہ کا نام بھی بیچ میں آ جائے، حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی اللہ کی قسم کھائے تو تم اس کا اعتبار کیا کرو، اللہ کے نام کی عظمت کا تقاضا یہ۔ خیر وہ درخت انہوں نے کھا لیا، جو اس درخت کھایا تو اس کا اثر یہ ظاہر ہوا، جنت کا لباس اتر گیا، کیونکہ اس کا تعلق زمین کے ساتھ تھا، جنتی لباس ان کے جسم سے اتر گیا، تو جلدی جلدی جو اوراق کے درخت تھے ان درختوں کے پتے اپنے اوپر لپیٹنے لگے، جنت کے درختوں کے پتے، اور اللہ کے دربار میں توبہ کی۔ اللہ نے ڈانٹا، یہ کیا کیا تم؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ جو غلطی تھی یہ اس بال کی طرح اگرچہ تھی لیکن آنکھ میں ظاہر ہوئی، جب آنکھ میں اگر بال بھی آ جائے تو اس بال کی تکلیف اور اس بال کا جو سائز ہے وہ دوسری چیزوں سے کہیں بڑا نظر آتا ہے اور بڑا لگتا ہے، چونکہ آدم السلام اللہ تعالیٰ کے نور نظر تھے، اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے، لہٰذا ان کی چھوٹی سی خطا بھی بہت بڑی ہو گئی، اور چونکہ وہ خطا انہوں نے محبت کی بنیاد پر اس کا ارتکاب کیا ہے،
اس لیے قرآن میں اللہ نے خود کہہ دیا ولم نجد لہ عزما فاجتباہ. دوسری جگہ آتا ہے کہ اللہ نے ان کو اور اپنا محبوب بنا لیا. اور پھر جی کہ ہمیں معاف کر دیجیے ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے خسارے کا کام کیا، اپنی جان کی خرابی کی. اب معاف نہیں کریں گے تو ہم واقعی خسارے والوں میں سو جائیں گے. اللہ فرمایا کہ نیچے اتر جاؤ، یعنی معاف اوپر ہی کر دیا تھا، یاد رکھیں. وہیں پر جنت میں معافی ہو گئی تھی. اب یہ زمین پر اترنا کو بطور سزا کا نہیں تھا جیسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، یہ سزا کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اللہ کی اس حکمت اور اس مشیت کی تکمیل تھی جس کے لیے ان خلیفہ بچا کائن لفظ خلیفہ، اس کی تکمیل کے لیے زمین میں اترے. اور جو کہا کہ تم میں سے بعض بات کے دشمن ہوں گے، کہ خلیفہ کا کام یہی ہے کہ تنازعات اور دوسری ساری چیزوں کا حل کرے، ان کا حل بتائے. اور پھر شیطان اور انسانوں کی دشمنی ہے، اس میں انسان کس طرح کامیاب ہو، کس طرح صراط مستقیم پر چلے. خلیفہ کا کام یہ ہے اللہ کے راستے کو بتائے، کہ خواہش شیطانی سے انسانیت کو بچائے. اس زمین پر اترنا اس کے بطور سزا کے نہیں ہے. جائن فی الارض خلیفہ جب کہا ہے تو خلیفہ نے تو زمین پر آنا ہے، تاکہ یہ خطا اور یہ ساری جو چیزیں ہیں قضا اور قدر میں سب لکھی تھیں، اور اس میں بہت سی مسرتیں، بہت سی حکمتیں تھیں. خاص طور پر اس بات کو شروع سے واضح کر دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا اس سے تم نے ہمیشہ ہوشیار رہنا ہے. دیکھا خالص لیے سیدھا بردہ والے کہتے نفس و شیطان واسیمہ، نفس و شیطان سے مخالفت کر اور ان کی نافرمانی کر. وَإِنْهُمَا مَحْضَاكَ نُصْحٌ فَاتَّهِمْ، اگر جب تجھے نصیحت بھی کریں ان کی نصیحت میں بھی تہمت سمجھ، اس میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے تو تمہیں نقصان پہنچانا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا، اور پھر خلافت عرضی کا جو منصب تھا وہ دیا، اور پھر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعتیں آتی ہوئی سلسلہ چل پڑا. تو فرماتے یاد مسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کے گھر والے جنت میں رہے. جنت سے مراد یہی جنت ہے جو جس جنت میں جائیں گے سب انشاءاللہ، یہ وہی جنت مراد ہے. فَقُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، کھاؤ من حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو. فَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں سے ہو جاؤ گے، گناہگاروں میں ہو جاؤ. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا. یہ روح پر بات کی کہ بالکل وہ اللہ کے حکم کا ظہور ہو گیا، بھول ہو گئی. شیطان نے کیوں کیا؟ لیبدی لہما، تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے معبور یا نہما ان سواتیمہ، جو ان کی شرمگاہیں ڈھپی ہوئی تھی. ووریا جو ڈھپی ہوئی تھی، ڈھکی ہوئی تھی. سواتیمہ ان کی شرمگاہیں، جنت کا خوش لباس پہنا ہوا تھا، ان کو بے لباس کرنے کے لیے. تو اس میں ظاہری لباس بھی اترا، اور باقی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تاکہ کرے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اللہ مگر اس لیے کہ ان تکونا ملکین، کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، اور تو کون خالدین میں ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ. اور اللہ نہیں چاہتے تو ہمیشہ رہو. اب آدم صلی اللہ علیہ السلام چاہتے تھے ہمیشہ وہاں رہے. قاسمہما، اور ان کے سامنے قسم کھائی، انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تمہیں معلوم میں تمہارا دوست ہوں، نصیحت کرنا. دلہما بغرور، بس ان کو بہکایا غرور فریب کے ساتھ. اللہ مائل کیا، ان کو کھینچا.
دھوکے کے ساتھ بس وہ ہو گئی جرا میں جھوٹ دے سکتا حضرت مرفوعات ان کی شاہیں ظاہر یعنی وہ لباس اتر گیا جنت وتفقا يصفان الجنہ اور کچھ طے بر طے لگانا کو خصف کرتے یکسفان تفقا شروع ہو گئے یکسفان لپیٹنا اپنے اوپر امرت الجنہ جنت کے پتے وناداہما ربہما اور پکارا ان کو ان کے رب نے الم انہکما کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا ان تلکما الشجرہ اس درخت سے واقل لکما اور تمہیں کہا تھا ان شان لکما عدو مبین کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے دشمن کے فریب میں آ گئے کیونکہ قسم کھائی وہ تو عاشق تھے اللہ کا نام سنتے ہی مست ہو گئے کہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے وہ تصور میں بھی نہیں تھا ابھی یہ کرے گا تو یہ دعا پڑی ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا ہمارا رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر یہاں ظلم سے مراد ہے خسارے والا کام کیا کمی والا کام کیا تو ظلم کمانا خسارہ اور کمی بھی آتی ایسے لم تظلم من شیئا کوئی چیز نہیں چھوڑی اس نے باغ میں ہر چیز تھی وَإِن تغفر لنا وترحمنا اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں کریں گے لنکونن من الخاسرین تو ہم خسارے والوں میں سے ایسے عجیب دعا اللہ کے دربار پہ اللہ نے معاف کر دیکھیے بہت سی تفاصیر میں تھا کہ آپ زمین پر آ کر بھی روتے رہے اور اللہ سے اور اتنے روئے کہ ان کے چشمے جاری ہو گئے ان کے آنسوؤں سے اور درخت پیدا ہو گئے اور گھاس پیدا ہو گئی تو یہ معافی کے بعد بھی اس احساس کا زندہ رہنا یہ تو آدمیت کا شرف ہے اس لیے آدمی کہلاتے ہی وہ جو آدم اسلام کے راستے پر وہ خطا ہو جائے تو معافی مانگے شیطان تو ڈٹ گیا تھا تعویل کرنے لگا آدم السلام عاشق تھے عاشق کبھی تعویل نہیں کرتا یہ اللہ کے عاشقوں کے صادقوں کی اور اللہ کے مقرب بندوں کی علامت ہے کہ وہ اپنی فعل کی کوئی تعویل نہیں کرتے حالانکہ کہہ سکتے تھے اللہ آپ کی محبت میں نے کیا اس نے قسم کھا لی کچھ کہہ سکتے فرمایا نہیں ربنا ظلمنا انفسنا یہ فوراً ہم سے غلطی ہو گئی اور اس کا احساس بعد تک بھی زندہ رہا زمین پر آنے کے بعد حالانکہ زمین پر اتارا جانا سزا کے طور پر نہیں تھا زمین پر اتارا جانا آدم السلام کو منصب خلافت کے لیے تھا جو اللہ کے قضاء و قدر میں چیز لکھی تھی وہ طریقہ کار تھا بھی تو بازو میں آتے نہ دو کہ اتر جاؤ زمین میں بعض دشمن بن کر نہیں شیطان اور انسان کی بھی دشمنی اور انسانوں کا بھی دشمنی ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ بس تمہارے لیے زمین میں کچھ دیر ٹھہرنا ہے متاعن اور فائدہ اٹھانے لاحین ایک مدت تک کچھ دیر ٹھہرنا ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہے اور پھر فرمایا فیہا تحیون اسی میں تم جیو گے فیہا اسی میں تم مرو گے منا تخرجون کے ساتھ ہے آپ زمین میں جاؤ وہیں سے تم نے اٹھنا ہے اور وہیں تم نے جینا ہے وہیں تم نے مرنا ہے وہیں قیامت کے دن وہاں سے تم نکالے جاؤ اس لیے لیکن چونکہ آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقرر بارگاہ ہوتا ہے اس کی چھوٹی سی خطا بھی بہت بڑی ہوتی یاد رکھیں اس کی جو خطا ہے زیادہ شمار ہوتی اسے کہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین ابرار کی نیکیاں مقربین کے لیے گناہ شمار ہوتے ہیں اور ان کی کمی بیشیاں عام لوگوں کے طاعت اور نیکیاں ہوتی ہیں
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن خود آگے کہہ بھی دیا لم یجد لو عظما، ہم نے کوئی ارادہ نہیں پایا آدم صلی اللہ علیہ السلام نے آمدن اس بات کو کیا ہو، تاکہ اس نے محبت کے راستے سے مارا تھا، لیکن قضاء و قدر سے تھی اس میں شیطان کی دشمنی اول یوم سے ظاہر ہو گئی۔ یہ شیطان اول یوم سے انسان کا دشمن ہے اور ہمیشہ کے لیے دشمنی کرتا رہے گا۔ تو فرمایا فیہا تحیون، بس اسی میں تم جیو گے، فیہا تمو، اس میں تم مرو گے، ومنہا تخرجون، اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔